بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نہم کلاس۔ عزیز طلباء، آج آیات 4 رکوع مکمل سورۃ انفال بمع مشق الفاظ معنی سوالوں کے جواب مفہومیات مکمل کرنے کے بعد آج حدیث نمبر 1 کا ترجمہ، تشریح اور سوالات کے جوابات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 1 کا ترجمہ کریں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ عزیز طلباء، یہ ترجمہ ہو گیا اور اس کی نوعیت بھی بدلی کرتا ہے، تو وہ ایسے بولے گا بورڈ میں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اور بہترین دعا کون سی ہے، حدیث کے مطابق تحریر کریں یا بیان کریں یا لکھیں۔ آپ نے یہی ترجمہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ ایک شارٹ یہ ہو گیا، ایک خود حدیث کا ترجمہ ہو گیا، 2 شارٹ ٹک ہو کر لینے آپ نے۔ اب لفظی معنی کی طرف آ جائیں۔ افضل فضیلت والا، اعمال عمل، لا نہیں، الہ معبود، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے، تو آپ نے یہاں صرف معبود لکھنا ہے۔ الہ معبود، الا اللہ مگر اللہ، سوائے اللہ مگر اللہ، و افضل اور بہترین، دعا استغفار، ہاں جی استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگ رہی، یہاں استغفار ہی لکھیں گے۔ تشریح کی طرف آ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے 2 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ اب حدیث کے پہلے حصے کی تشریح کی جا رہی ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ نے یہاں بھی شارٹ ساتھ ہی نوٹ کرنا ہے۔ جو شارٹ ٹک کروا رہا ہوں یہ تشریح تو چلتی جائے گی نا، یہ حدیث کی تشریح تو شامل ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ بھی ڈالنی حدیث کا پہلا حصہ، اور یہ حدیث کے پہلے حصے کا شارٹ کیا بنے گا یہ بھی بتا رہا ہوں۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کا ترجمہ، یا سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے، حدیث کے مطابق تحریر کریں، اس کا ترجمہ کریں، ایسے بھی کہہ سکتا ہے۔ سب سے فضیلت والا یا زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور تشریح، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ علیحدہ ہے اور پوری حدیث کی تشریح میں شامل ہے، چل رہا ہے، یہ خیال کیجئے گا۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت والا اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ یہ آپ کا تیسرا شارٹ جو میں نے ٹک کرایا، یہ اس کا جواب مکمل ہوگا، اور اسی کے اندر ایک اور شارٹ کھڑا ہے، لفظ الہ سے کون سی ذات مراد ہے، لفظ الہ سے کون سی ذات مراد ہے، اسی کے اندر کھڑا ہے۔ دیکھو دوسری لائن میں شروع ہو رہا ہے لفظ الہ، اسی حدیث کے پہلے حصے کے اندر دیکھو لکھو نا، لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سب سے زیادہ محبت کریں۔ اس شارٹ کا جواب بھی اسی کے اندر شامل ہو گیا، لفظ الہ والا۔ اس کے بعد آپ کو میں نے ایک اور شارٹ بھی بتانا ہے، جبکہ تشریح چلتی رہے گی، اور ایک شارٹ بھی آگے ہم نے ٹک کرنا ہے، اسی کے اندر بھی 2 شارٹ آ رہے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حدیث کے دوسرے حصے میں افضل الدعاء الاستغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے
گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا، اور انسان بعض اوقات دنیا کی زہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اب ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دل و جان سے لا الہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ یہ تشریح، یہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ پوری حدیث کی تشریح میں تو شامل ہے نا، یہ تو کرنا ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن یہ علیحدہ شارٹ جو میں نے آپ کو ٹک کرایا ہے نا، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح ایک بار نوٹ کر لیں۔ میں نے پہلے سوال میں بھی یہ بات کی ہے، ترجمہ علیحدہ نہیں کیا، چونکہ ترجمہ اوپر علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، حدیث کے پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے، دیکھو۔ اس کا ترجمہ آپ نے اوپر سے اٹھانا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ۔ اور جو ایک اور شارٹ کرا ہے افضل الدعاء الاستغفار، اس کا ترجمہ لکھا اور بہترین دعا استغفار ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ معافی مانگنا، ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اب اس کے اندر ایک اور سوال کھڑا ہوا ہے دوسرے حصے کے اندر، دیکھ لو تیسری لائن کے شروع میں، دوسرے حصے میں تیسری لائن کے شروع میں لکھا لفظ الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ ہم چونکہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس کو خدا مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو اس کے سامنے ہمیں شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس کی تفصیل آپ پوری آخر تک لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ معاف نہ کر دے، غلطی اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ بلکہ میں پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب یہاں ایک اور شارٹ ہے اس کے اندر جو ٹک لگایا ہوا میں نے، کہ اخروی نجات کب ممکن ہے، یہ کب تک ممکن ہے؟ اس وقت تک ممکن ہے انسان کے لیے، یعنی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی ہماری آخرت میں نجات، کامیابی، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے؟ ہماری غلطیاں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک ہماری اخروی نجات نہیں سکتی۔ آج کی آخری شارٹ، اللہ کی نگاہ میں اگر پسندیدہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہیے یا چاہتا ہے انسان، تو اسے چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ کبھی طلبہ، میں نے آپ کو تقریباً 7-8 شارٹ بھی ٹک کرا دیں، حدیث کی تشریح بھی واضح کر دی ہے۔ یاد رہے میں نے یہاں تک مکمل تشریح کی ہے۔ اب یہ شروع سے حدیث نمبر 1 وہاں سے لے کر آخر تک استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے تک، یہ شارٹ مکمل آپ نے جو ہے جواب ٹک کرنا ہے۔ 1 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے بورڈ میں اور 2 نمبر کی تشریح آتی ہے۔ کم سے کم 5-6 ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے 1.5 سے 2 صفحے تک اس کا مواد تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو نوٹ بھی کر لیں اور یاد بھی کر لیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔